صلوات بر محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صلوات پر محمد وعلی محمد۔ ایک ساتھ چل رہا ہے، ایک ساتھ۔ تیسرا، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے ایمان لانے والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میں بغیر کسی تمہید کے اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ کل اس موضوع کے متعلق کچھ بھی بیان نہ کر سکا تھا، لہٰذا پرسوں ہی کی اپنی گفتگو سے شروع کرتے ہوئے میں نے پرسوں اپنے نوجوانوں کی خدمت میں، اپنے بزرگوں کی خدمت میں دو بات بیان کی تھی۔ پہلی بات کہ تربیت کے متعلق سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے ازدواج سے پہلے، ازدواج کے بعد تربیت کا سلسلہ نہیں شروع ہوتا۔ بدل سکتے ہیں لیکن اسلام میں تربیت کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ شادی سے پہلے ہے۔ میں نے کیا اہمیت بتائی؟ یہ کہ نوجوان پہلے والدین کی ذمہ داری کے ابتدا ہی سے حلال کھلائے۔ اگر بالفرض میرے نوجوان اس کو سنیں گے جو بھی اس منزل پر نہیں آئے یا آ چکے ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ ان کی نسل آگے بڑھے، ان کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حلال رزق کھائیں، چونکہ اسی حلال رزق سے اس بیج کا وجود آئے گا کہ جس سے ہماری نسل آگے بڑھے گی۔ اگر ہم وہ چیز کھائیں گے کہ جو ہماری نسل کو خراب کر دے، اگر ہم زمین میں نقلی بیج بوئیں گے تو اس سے اصلی پیداوار کی امید نہ کیجیے گا۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ اگر چاہتے ہیں اصلی رہے تو پھر اصلی ہی بیج بوئیے۔ مرد ہے، کاشتکار بھی ہے، بونے والا بھی، اور خود بیج بھی اسی کے پاس ہے۔ عورت اور بیوی جو ہوتی ہے وہ ہے زمین۔ میں نے دونوں کے متعلق آپ کے سامنے جملہ کہا تھا کہ ہمارا بیج بھی صحیح ہونا چاہیے اور ہماری زمین بھی صحیح ہونا چاہیے۔ میں نے وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، میں ان کو دہراؤں گا نہیں۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ کوڑی پر اگی ہوئی ہری سبزیوں سے بچو۔ جہاں جتنی گندگی ہوتی ہے وہاں پر جو سبزی اور ہریالی پیدا ہوتی ہے اتنی ہری ہوتی ہے، کہا اس سے بچو۔
کسی نے بڑھ کے سوال کیا یا رسول اللہ ما خضراء الدمن، یہ ہری سبزیاں ہیں کیا؟ تو پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ بولیں صلوات پر محمد والے محمد۔ کہ وہ خوبصورت عورتیں کہ جو ظاہر تو بہت اچھا ہے لیکن باطن کہ شیطان بھی پناہ مانگے۔ میرا عزیزو، اب میں چونکہ بہت ہی وقت بھی میرے پاس اب محدود ہے، چند مجلسیں رہ گئی ہیں اور اس میں بہت سے مطالب بھی پہنچانا ہے، جملوں میں سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ایک صاحب کے یہاں، میں یاد آ گیا تو آپ کے سامنے بیان کر دوں، ان کی بیٹی کا ایک رشتہ آیا، بیچارہ غریب تھا، خود صاحب کردار تھا لیکن غریب تھا۔ جب اس کو دیکھنے گئے تو ٹوٹا پھوٹا تھوڑا سا گھر دیکھا ویسے ہی، اور دیکھ کر واپس آ گئے۔ ہم نے کہا بھائی آپ دیکھنے گئے تھے کیا ہوا؟ کہنے لگے مولانا چل نہیں پائے گا۔ ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہا حضور ہمیں اپنی بیٹی کا مستقبل بھی تو دیکھنا ہے، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ہماری بیٹی کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا بھائی کیا ہوگا؟ خدا بند عالم جب جس کو جہاں بھیجتا ہے اس کا رزق اس کے ساتھ بھیجتا ہے۔ آپ تو زندگی بھر کھلائیں گے نہیں، اگر ابھی آپ کی آنکھ بند ہو جائے تو آپ کیا کھلائیں گے؟ جو ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا بعد میں کیا ہوگا، اگر آپ کی اور میری ابھی آنکھ بند ہو جائے تو بتائیے بعد میں بچوں کا کیا ہوگا؟ کیا وہ بھوکے مر جائیں گے؟ نہیں، پیدا کرنے والا وہ ہے، رزق کا وعدہ اس نے کیا۔ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، جو بزرگ بیچارے ہو گئے وہ تو نکل چکے ہیں، میں اپنی نوجوانوں سے بات کہہ رہا ہوں۔ ہمارے بزرگ خطبہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو جب تم کوئی اصلاحی بات کہنا چاہو تو بزرگوں سے نہ کہو، اس لیے کہ بزرگ جو ہیں وہ اس پیڑ کی مانند ہو گئے ہیں کہ جو بالکل تناور درخت بن گیا۔ کا کیا مطلب؟ جس کی جڑیں موٹی موٹی ہو گئی، ٹہنے موٹے موٹے ہو گئے ہیں۔ کہ اگر وہ اس کی جڑ یا اس کا ٹہنا کچھ ٹیڑھا ہو کے اب وہ موٹا ہو گیا ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ تو جائے گا سیدھا۔ صلوات محمد والے محمد۔ وہ سیدھا نہیں ہوگا۔ سیدھا کون ہوتا ہے؟ کہ جب آپ نے پودا لگایا، کوئی درخت لگایا، تو لگانے کے بعد جہاں وہ ٹیڑھا ہونے لگا، کسی بزرگ نے کسی نے کہا کہ یار یہ ٹیڑھا ہو رہا ہے، کہا کیا کیا جائے؟ اس کے بیچ میں ایک لکڑی لگا دو، کہ سیدھا ہو جائے گا۔ اس کو باندھ دو کسی چیز سے، یہ سیدھا ہو جائے گا۔ تو بھائی سیدھا وہی ہوتا ہے کہ جس میں سیدھے ہونے کی صلاحیت ہے۔ لہٰذا میری یہ گفتگو ان بزرگوں سے نہیں کہ جو اب تناور درخت بن چکے ہیں۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ اس لیے کہ اب ان کو سیدھا، یہ خود ہی سیدھے ہیں، آپ یہ نہ سوچیں کہ ٹیڑھے ہیں، نہیں بھائی سیدھے ہیں۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ معصوم نے ارشاد فرمایا کبھی والدین کی نافرمانی نہ کرنا، ان کی بے احترامی نہ کرنا، یہ جان لو کہ تم اگر کچھ ہو تو انہی کی وجہ سے ہو۔ بہرحال وہ بعد میں انشاءاللہ گفتگو آئے گی۔ تو امام نے ارشاد فرمایا یہ والدین کے لیے بھی اور جو نوجوان ہیں جو پریشان ہیں رزق کے متعلق ان کے لیے بھی ہے کہ تم کو رزق کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے دو کام ہیں، ایک ہے کوشش کرنا، دوسرے ہے دعا کرنا۔ مجھ سے دعا کرو، تم کوشش کرو، ذریعہ معاش میں پیدا کروں گا۔ کہ تم کو پتا ہے جب تم، یہ صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے۔ میں جو واقعہ سنا رہا تھا رزق کے بیٹے کا ہے تو انہوں نے میں کر دیا، تو اس سے پہلے یہ بتا دوں آپ کو کہ دیکھو جب تم شکم مادر میں آتے ہو اور تمہارا یہ جسم بننا شروع ہوتا ہے، تو جیسے ہی وہ نطفہ ٹھہرا شکم مادر میں،
بیٹھتے ہی اس کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اگر غذا نہ ملے تو پھر وہ پروان نہ چڑھے۔ یہ جو دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو غذا مل رہی ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جتنے بزرگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بیٹے اگر ہم یہ نہ کریں گے تو کیسے ملے گا، میں اس باپ سے کہ جو دنیا میں آنے کے بعد بیٹے کے لیے پریشان ہے، بے شک پریشان ہوئیے، کوشش کیجئے، لیکن حلال و حرام کو ملا کر کوشش نہ کیجئے۔ میں نے ایک لقمہ حرام کا بھی آپ کو اثر بتایا تھا، کیا ہوتا ہے؟ 40 دن تک قبول نہیں ہوگی عبادت، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی، حتیٰ کہ جب یہ آگے بڑھتا ہے، جب حرام زیادہ ہو جاتا ہے، معصوم کا فرمان ہے کہ اگر تم کسی انسان کے اوپر کسی کو ظلم کرتے ہوئے دیکھو تو سمجھ لینا کہ اس کا شکم مال حرام سے بھرا ہے، اور جب اور زیادہ ہو جائے تو پھر وہی انسان قاتل بنتا ہے۔ صرف معصومی کے لیے نہیں، اگر عام انسان کو بھی کوئی انسان قتل کر رہا ہے تو مال حرام ہے جو اپنا اثر دکھا رہا ہے۔ یہ جو داعشیوں کو آج وجود میں لے کر آتے ہیں، کچھ تو ناجائز اولاد ہوتے ہیں اور کچھ کو اٹھا کر لے جاتے بچپن ہی سے، ان کو وہی سب کھلاتے ہیں، اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب تم نے اپنا کام کر دیا، ایک انسانی وجود کو تم نے اس کی پاک و پاکیزہ زمین میں حلال طریقے سے داخل کر دیا، یہی کاشتکار بھی کرتا ہے، زمین میں آپ نے ڈالا بیج، گیہوں بویا، بونے کے بعد بتائیے کہ آپ اس کو اگا سکتے ہیں؟ اگر خداوند عالم نہ چاہے تو ہم میں سے کوئی ایسا انسان نہیں کہ جو بوئے ہوئے بیج کو درخت بنا سکے۔ یہ کون بناتا ہے؟ خداوند عالم۔ اس نے زمین میں پہلے ہی سے وہ صلاحیت پیدا کر دی کہ جب تم داخل کرو گے تو پھر وہ اس کو تناور درخت بنا کر پیش کرے گی۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں جب تم نے بیج کو، انسانی بیج کو اس زمین میں داخل کر دیا کہ جو پاک و پاکیزہ ہے، تم نے پاک و پاکیزہ طریقے سے اس کو پاک و پاکیزہ زمین کے حوالے کر دیا، تمہارا کام ختم۔ بتائیے اب ہے کوئی آپ میں سے جس کے جتنے بچے ہیں؟ تو انشاءاللہ آج سے میری عجیب گفتگو شروع ہوگی، جو کہ ہمارے یہاں بیان نہیں کیا جاتا، ضرورت اس کی ہے۔ کا داخل کر دیا، اب بتائیے جب وہ بیج انسانی شکل میں تبدیل ہونے لگا، کیا آپ ہیں جو اس بچے کو وہاں پر رزق کھلاتے ہیں؟ کون سا ہے دنیا کا، کون سی طاقت ہے، کون سی قوت ہے کہ جو شکم مادر میں اس بچے کو رزق کھلا سکے؟ پوری دنیا مر جائے گی، دم توڑ دے گی، لیکن شکم مادر میں بچے کو نہیں کھلا سکتی۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جانتے ہو اس کا رزق کیا ہے؟ جب بچی لڑکی 9 سال کی ہو جاتی ہے تو 9 سال کے بعد اس کو ایک خون آنا شروع ہوتا ہے۔ یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے، لیکن جب وہی بچی ماں کے مرحلے میں آتی ہے تو جو یہ ہر مہینے خون دیکھتی ہے وہ خون آنا بند ہو جاتا ہے۔ جب تک یہ بچہ شکم مادر میں رہتا ہے، سنو میرے نوجوانوں، پریشان نہ ہونا رزق کے بارے میں، لیکن حلال طریقے سے کمانے کی بھی کوشش کرنا، اپاہج بن کر بیٹھ نہ جانا۔ نہ اسلام تم کو اپاہج بنانا چاہتا ہے، نہ اسلام تم کو متکبر بنانا چاہتا ہے، تم کو رکھنا چاہتا ہے اعتدال میں۔ کوشش کرو حلال طریقے سے دینا، میرا کام ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو خون ہے جو ایک لڑکی ہر مہینے دیکھ رہی تھی، اب جب یہ بچہ شکم مادر میں گیا تو وہ خون آنا بند۔ کیا ہوتا ہے؟ جیسے جیسے یہ بچہ بڑھتا ہے وہ خون جس نس کے ذریعے سے باہر آتا ہے اب وہ بچے کے جسم سے جا کر مل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، صلوات بر محمد والے محمد۔
اب یہ جو ماں، یہ جو ایک عورت، یہ جو ایک لڑکی خون دیکھتی ہے، اب وہ خون نہیں آئے گی، وہ خون کیا ہو گیا؟ اس بچے کی غذا بنا، پھر وہی جسم میں تبدیل ہوتا ہے۔ تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں شکم مادر میں کوئی بھی دنیا کی طاقت نہیں تھی جو اس کو رزق پہنچا سکتی۔ معصوم نے کہا جب تم 9 مہینے تک شکم مادر میں اس کو کھلا نہیں رہے تھے، اس کو پلا نہیں رہے تھے، اس کے لیے کچھ سوچ نہیں رہے تھے، بس اتنا سوچتے تھے ڈاکٹر کو دکھا دو، دیکھو کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، کتنا آگے بڑھا، کہیں وزن تو کم نہیں ہے، کہیں یہ تو نہیں ہے، کہیں وہ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ کر نہیں سکتے، کہ تم وہاں سے باہر سے کھلانے کی کوشش کرو گے، بچے تک ہم پہنچائیں گے۔ معصوم نے کہا جو خدا 9 مہینے تک تم کو شکم مادر میں دے سکتا ہے، کیا وہ باہر آنے کے بعد تم کو نہیں کھلائے گا؟ کیا وہ تم کو یوں چھوڑ دے گا؟ نہیں، تم کو شکم مادر میں بھی کھلائے گا۔ لہذا رزق کے بارے میں پریشان نہ ہونا، کوشش کرنا کہ حلال طریقے سے، یہ بیج ہے۔ میرے عزیزوں غور سے سنیے گا، رزق کے متعلق میں آپ کو بات آگے تو یہ بھی پیش کر دوں، پھر میں جلدی جلدی وہ آیات اور احادیث آپ کے سامنے بیان کروں۔ غور سے سنیے گا، جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، صلوات بر محمد وعلی محمد، یہ اس طرح کے واقعات میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے جو بھی بچے ہیں ان کے لیے اور نوجوانوں کے لیے لے کر آتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ جناب موسیٰ ایک سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک چینٹی ہے، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کیڑی، ایک چینٹی ہے، اس کے منہ میں کچھ ہے، غذا ہے۔ میرے عزیزو عدل علی دیکھیں، مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان، اگر یہ پوری کائنات مجھ کو اس پوری کائنات کی حکومت دے اور حکومت دینے کے بعد کہے کہ جو چینٹی کے منہ میں اس کی غذا ہے ظلم کے ذریعے سے وہ کھینچ لو، تو علی اس کائنات کی حکومت کو تو ٹھوکر مار سکتا ہے، لیکن چینٹی کے منہ سے ظلم کے ساتھ وہ غذا، تو ہم کو ویسا بننا ہے، ہم کو ظلم نہیں کرنا کسی کے پاس۔ جناب موسیٰ نے دیکھا وہ چینٹی سمندر کے قریب آئی، وہ آ کر کھڑی ہوئی تھی، تو کیا دیکھا کہ سمندر سے ایک مچھلی نکلی آ رہی ہے، سمندر کے قریب خشکی میں لا کر اپنے منہ کو رکھا اور فوراً کھولا۔ جیسے ہی اس نے اپنے منہ کو کھولا، یہ چینٹی آگے بڑھی، اس کے منہ کے اندر چلی گئی۔ جب منہ میں چلی گئی، مچھلی نے پھر اپنا پیچھے ہٹی، سمندر میں غوطہ لگایا، نیچے چلی گئی۔ جناب موسیٰ وہاں بیٹھے ہوئے، کہا یار یہ تو عجیب، بیٹھے ہوئے تھے تو کیا دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی مچھلی سمندر سے باہر آئی، آنے کے بعد اس نے اپنا منہ کھولا، وہ چینٹی باہر نکل آئی، ہاتھ پھیلا دیے، کلیم اللہ تھے، پروردگار میری، یہ ہمارے لیے پیغام ہے، وہ تو جانتے تھے، پروردگار میرا تیری مصلحت سمجھ میں نہیں ہے، اس کی مصلحت کیا ہے؟ آواز پروردگار آئی، سنو نوجوانوں، آواز پروردگار آئی، کہ موسیٰ تم کو پتہ ہے اس سمندر کی تہ میں، اس کی جڑ میں کچھ پتھر ہیں، ایک ٹیلا ہے پتھروں کا، ان پتھروں کے درمیان ایک کیڑا ہے جس کی 24 گھنٹے کی غذا اتنی ہے جتنی اس چینٹی کے منہ میں آتی ہے۔ اللہ اکبر، سنیں کیا کہا؟ اس سمندر کی تہ میں ایک پتھروں کا ٹیلا ہے، ان ٹیلوں کے درمیان ایک کیڑا ہے کہ جس کی غذا 24 گھنٹے کی اتنی غذا ہے جتنی پانی کی اس تہ میں اس کی غذا ہے نہیں، وہ باہر آ نہیں سکتا، اپنی غذا پا نہیں سکتا، اور یہ چینٹی سمندر میں نیچے جا نہیں سکتی۔ توجہ کیجئے گا، کہ وہ باہر آ نہیں سکتا اور جینے کے لیے کھانا ہے،
اور یہ یہاں سے وہاں، تو میں نے 2 کی ڈیوٹی لگائی ہے، ایک ہے مچھلی اور ایک ہے یہ چیونٹی۔ سمندر سے باہر یہ چیونٹی غذا لے کر آتی ہے اور پھر سمندر سے وہاں تک جانے کا ذریعہ یہ مچھلی بنتی ہے اور پھر جا کر اس کو وہ غذا دے دیتی ہے۔ میرے عزیزوں ذرا سوچو، جو سمندر کی تہ میں بیٹھنے والے ایک حقیر سے جانور کو فراموش نہیں کرتا تو کیا ہم جیسے افضل انسان کو فراموش کرے گا؟ پریشان نہ ہونا، غذا وہ تم کو دے گا، کھلائے گا وہ تم کو، اس نے وعدہ کیا ہے۔ ہاں کوشش تمہاری کرنا ہے، کوشش تم کو کرنا ہے، ہاتھ پیر تم کو مارنا ہے، دعا مجھ سے کرنا ہے، میں دینا جانتا ہوں، میرے یہاں کمی نہیں ہے۔ ایک ہندی کا ایک شعر ہے، اس میں کہ ایک بچہ تھا، وہ بیچارہ بہت ہی کن ذہن تھا، تھوڑا سا کوشش میں بتا رہا ہوں، بہت سے انسان ہوتے ہیں کہ جہاں تھوڑا بہت کوئی کام کیا اس کے بعد یہ دیکھا کہ یار یہ تو بیٹھ کے کام آگے ہی نہیں بڑھتا، فوراً چھوڑ کے کسی دوسرے پہ لگ جاتے ہیں، پھر دوسرا کیا وہ بھی نہیں چلا، پھر تیسرے پہ لگ جاتے ہیں۔ جو اس طرح سے در بدلتے رہتے ہیں وہ ہمیشہ در بدل ہی رہتے ہیں۔ کام شروع کریں، لگے رہیں، انشاءاللہ ایک دن اس کا نتیجہ ملے گا۔ وہ بیچارہ شاگرد بالکل اس کی جلدی سے ذہن میں کچھ دھستا ہی نہیں تھا، استاد پریشان، وہ خود اپنے آپ سے پریشان، یار کروں تو کیا کروں، پوری رات بیٹھ کے پڑھتا رہتا ہوں، پورے دن پڑھتا ہوں لیکن مجھ کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک دن استاد نے غصہ ہو کر اس کو اسکول سے نکال دیا، کہا جاؤ تم یہاں پڑھنے والے۔ اب وہ بیچارہ مایوس، محنت کرتا تھا، وہ مایوس ہو کر، اور یہ بھی یاد رکھیے آج جتنی ترقیاں ہیں وہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہیں کہ جن کو سماج اور معاشرے میں کنزین سمجھا جاتا تھا۔ جتنی ترقیاں وہ انہوں نے کی ہیں، انہوں نے اپنی محنت چھوڑی نہیں، اس کو بیچارے کو نکال دیا۔ جب نکال دیا، سر جھکائے، اپنے خدا سے، اپنے مالک سے دعا کر رہے، پروردگار، اب وہ میں پروردگار، چاہے وہ جس مذہب کا ماننے والا ہو، اس میں تو نہیں لکھا، اگر ہندو ہے تو بھگوان، اگر کوئی اور ہے تو گوڈ، اگر مسلمان ہے تو اللہ، کوئی بھی، وہ اپنے مالک سے دعا کر رہا ہے، اپنے خالق سے، پروردگار میں کیا کروں۔ وہ جب گھما سے نکال دیا گیا تو آ کر وہ ایک کنویں کے پاس بیٹھا، تو وہ بیٹھے ہوئے ایک مرتبہ اس نے سوچنا شروع کیا، کنویں کی طرف دیکھ رہا تھا، دیکھتے دیکھتے اس نے دیکھا یار یہ کنویں میں جو یہ پتھر ہے اس کی دیوار پر، اس کے اوپر یہ لائنیں بنی ہوئی ہیں، اور بنی کس سے؟ جو رسی، جو ڈول اس میں پڑی ہوئی ہے، اس کے مستقل مسلسل آنے اور جانے سے اس رسی نے، کہ جس کا کوئی وجود نہیں ہے، پتھر رسی کو کاٹے گا، رسی پتھر کو نہیں کاٹے گی، لیکن جب مستقل وہ کوشش کرتا رہا، اس نے دیکھا کہ اس کے اوپر مستقل یہ رسی چل رہی ہے، تو چلنے کے بعد اس پتھر کے اوپر بھی اس رسی نے اپنا اثر چھوڑا۔ اس نے کہا یار اگر یہ رسی یہ کام کر سکتی ہے تو پھر میں تو رسی سے گیا گزرا نہیں ہوں، نہ میرا یہ دماغ گیا گزرا ہے۔ تو شاعر نے کہا کہ کرت کرت تب بیاستے جڑمتی ہو سجان، رسری آواز جاتے سر پر پرت نسان، کہ اگر رسی کے آنے جانے سے پتھروں کے اوپر نشان پڑ سکتا ہے تو پھر انسان کی کوشش سے ہر کام آسان ہو سکتا ہے۔ لہذا کوشش کرنا ہمارا کام ہے، دینا اس کا کام ہے۔ تو میرے عزیزوں قبیل اس کے لیے تو ان سے کہا کہ بھیا کیا ہو گیا؟ کہا حضور کچھ نہیں ہے۔ پھر کچھ دن کے بعد ایک رشتہ آیا جن کے پاس پیسہ بہت تھا لیکن ہر کام میں مشہور تھے، چوری میں، اس میں اس میں، کہا فوراً جیسے ہے انہوں نے قبول کر لیا۔ ہم نے کہا بھیا کیا ہوا؟ آپ کو تو پتہ ہے سماج اور معاشرے میں اس کا کیا ہے؟ کہا صاحب ہدایت دینے والا اللہ ہے، انشاءاللہ وہ ہدایت دے دے گا۔ تو میں نے پلٹ کر کہا بندے خدا، اگر ہدایت دینے والا اللہ ہے تو رزق دینے والا بھی تو اللہ ہی تھا۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ اگر ہدایت دینے والا اللہ ہے تو کیا رزق دینے والا اللہ نہیں ہے؟ تو میں والدین سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب اپنے بچوں کے لیے ان کے شریک حیات کا انتخاب کرو تو دولت کو دیکھ کر نہ کرو، اقتدار کو دیکھ کر نہ کرو،
مقام و منصب کو دیکھ کر نہ کرو، جاہ و حشمت کو دیکھ کر نہ کرو، زمین اور جائیداد کو دیکھ کر نہ کرو۔ یاد رکھیے گا جتنے مقام و منصب والے تھے، جتنے دولت و حشمت والے تھے، جتنے اقتدار والے تھے، وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، لیکن جو صاحب کردار تھے وہ کل بھی زندہ ہیں، آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے، وہ نہیں مٹتے ہیں۔ لہٰذا پہلا مرحلہ ہے حلال رزق اور پاک رزق کا کھانا۔ دوسرے جس زمین کے حوالے کر رہے ہیں وہ، اب میں اسی رزق کے متعلق 2-3 باتیں اور اس ازدواجی زندگی سے، میرے عزیزو یہ تھا پہلے، جب تک آپ نے ابھی بات شروع نہیں کی تھی سوچ رہے تھے کہ کریں تو یہ کام کرنا ہے۔ جب اب آپ اپنے بچے کو یا کوئی نوجوان ازدواجی زندگی میں منسلک ہونا چاہتا ہے تو اب ہم کو ان قوانین کے اوپر عمل کرنا ہے کہ جن کا حکم شریعت نے دیا ہے۔ غور سے سنیں، ہمارے یہاں صلوات بر محمد والے محمد، جیتی جاگتی صلوات پڑھیں۔ اس لیے کہ اب میری اصل گفتگو شروع ہو رہی ہے اور پھر اس کے بعد سے جتنی بھی ہوگی سب ماں کے متعلق۔ میرے عزیزوں، جب ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارے بزرگ، ہمارے گھر کے افراد یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کے لیے شریک حیات کا، یہ بیٹی کے لیے شریک حیات کا انتخاب کریں، تو کیا کرتے ہیں؟ کہا صاحب دیکھنے جا رہے ہیں۔ دیکھنے کون جا رہا ہے؟ جب وہ منگنی ہوتی ہے کون کون جاتا ہے؟ جتنے رشتہ دار ہیں، اب تو بارات کی طرح جاتے ہیں بھائی، شادی سے پہلے ہی سامنے والے کا بیچارے کا۔ اسلام میں سب سے آسان کام، سب سے آسان حکم جو تھا شادی نکاح، ہم نے اس کو سب سے زیادہ بنا دیا سخت۔ بہرحال مجھے اس سے بحث نہیں ہے، جس کے پاس جس کو خدا جتنا دو اتنا خرچ کرے، لیکن حلال اور حرام کو دیکھ کر کیجئے گا۔ کہا جا رہے ہیں، کون جا رہا ہے؟ کہا یہ کون ہے؟ کہا باپ۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ کہا وہ کون جا رہا ہے؟ کہا وہ بھائی۔ کہا کون کون سے بھائی؟ کہا صاحب پھوپھی زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، چچا زاد بھائی، چچا، مامونا، یہ جتنے ہیں سارے کے سارے جا رہے ہیں۔ اور ساتھ میں کون جا رہے ہیں؟ کہا یہ اماں ہیں، یہ بہن ہے، فلا فلا۔ 2 طرح کے جاتے ہیں، کچھ مرد ہوتے ہیں، کچھ عورتیں ہوتی ہیں۔ عورتیں عورتوں کو دیکھے سمجھ میں آتا ہے، صلوات پر محمد والے محمد۔ بھائی ایک دوسرے کو وہ دیکھ سکتی ہیں، سمجھ میں آتا ہے، سب جائیں خوب دیکھیں۔ میں نے کہا بھائی یہ جو آپ ان چچا زاد، مامو زاد، خالہ زاد، فلا زاد، فلا زاد، فلا زاد، پورے پریوار سب کو لے کر جا رہے ہیں، ان کا وہاں کیا کام ہے؟ صاحب لڑکی کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا یہ سب اس کے ساتھ رہیں گے؟ کہا نہیں ہمارا لڑکا رہے گا۔ میں نے کہا لڑکا کہاں ہے؟ کہا وہ گھر میں۔ حضور لڑکا جائیں گے دیکھنے کے لیے؟ اب آپ بتائیے، جس کو زندگی بتانا ہے اگر وہ دیکھ لے تو پورے سماج میں کہا اس سے ذلیل کوئی نہیں۔ کتنا بدتمیز ہے، شادی سے پہلے ہی دیکھ رہا ہے۔ اور جن کے لیے حرام ہے دیکھنا، صلوات پر محمد والے محمد۔ بھائی اس سے نوجوان یہ نہ سمجھے کہ چلو مولانا نے کہہ دیا اب ہم بھی دیکھیں۔ دیکھنا جائز ہے لیکن ماں باپ کا بھی احترام ضروری ہے۔ ہاں اگر ماں باپ نے کوئی پسند کر دی تو اس کو مانو، انشاءاللہ خدا اچھا ہی دے گا۔ سب جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا کیا دیکھنے؟ یہ کون ہے؟ میرے عزیزوں میں محرم اور نامحرم کا ایک اصول آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کون ہے محرم اور کون ہے نامحرم؟ جس سے میری اور آپ کی شادی نہیں ہو سکتی کبھی بھی،
وہ ہے محرم۔ ماں سے شادی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ بہن سے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، جو سگی بہن ہے۔ اور دوسری بہنوں کو نہ لے کے آئیے گا بھائی، یوں کو بہنی تو کہا تھا، سب بہنیں ہیں۔ آج کل تو واٹس ایپ پہ بھی بہنیں بنا لی جاتی ہیں، کام تو بہن سمجھ کے کر رہے ہیں بات۔ نہیں میرے عزیزوں، کیا ماں نہیں ہو سکتی، بہن نہیں ہو سکتی، پھوپھی سے شادی نہیں ہو سکتی، خالہ سے شادی نہیں ہو سکتی۔ سسرال میں آئیے، جو لڑکی کی ماں ہے، شادی ہونے کے بعد اس سے کبھی شادی، تو سسرال میں صرف ایک ہے محرم، وہ ہے ہماری گھر کی مالکن کی اماں۔ اس کے علاوہ جتنے سب محرم، ادھر صرف یہ رشتے ماں، بہن، پھوپھی، خالہ، نانی، دادی، جن سے شادی نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں سب ہے نامحرم۔ تو میرے عزیزوں، جہاں پر ابتدا ہم حرام کے ذریعے سے کر رہے ہو، چچا زاد بھائی جا کر دیکھ رہا ہے حرام ہے، خالو زاد بھائی، وہ خالہ زاد بھائی جا کر دیکھ رہا ہے حرام ہے، فلاں عزیز جا کر دیکھ رہا ہے حرام ہے۔ نہیں میرے عزیزوں، جب اپنے بچوں کے لیے شریک حیات کا انتخاب کرو تو بنیاد حرام کے اوپر نہ رکھو، حلال کے اوپر رکھو۔ انشاءاللہ خدا ایسی دولت دے گا کہ قیامت تک تمہارا نام زندہ رہے گا۔ پیغام ہے اگر سن سکیں، اور یہ عورتیں اگر سن رہی تو وہ زیادہ سنیں، اس لیے کہ انہی کے یہاں زیادہ ان کی کتاب میں وہ ہے۔ ہاں اگر یہ نہ ہوا تو پھر اس سے آگے بڑھے۔ آج کل ایک نئی رسم چل گئی ہمارے ہاں، وہ کیا ہے؟ میں اپنے نوجوانوں سے، سونا پہننا لڑکے کے اوپر واجب ہے یا حرام؟ حرام۔ سونا پہننا ہے حرام لڑکے کے اوپر، چاہے وہ ایک سیکنڈ کے لیے پہنے، چاہے زندگی بھر کے لیے پہنے۔ آج کل کیا ہونے لگا؟ سب ہمارے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، کرنا کیا ہے کہ کبھی لڑکے کو سونے کی چین دی جا رہی ہے، کبھی، یاد رکھیے گا، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ دینا چاہتے ہیں تو حلال طریقے سے دو، حرام کام میں نہ دو۔ یہ بنیاد ہے، یاد رکھیں، حرام کام کو اس عمل میں داخل نہ کرو۔ اگر ہم حرام کام کو داخل کریں گے تو پھر جو آج ہمارا سماج اور معاشرہ یہ آ رہا ہے، یہ انہی چیزوں کی دین ہے۔ ہم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا، ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اگر عمل کریں تو دین کے اوپر، اگر یہ بنیاد ہے، میں نے ایک جملہ کہا تھا، ہر اچھائی اور برائی کی بنیاد شادی ہے۔ ہر اچھائی اور برائی کی بنیاد شادی ہے۔ اگر ہم اس کو اچھا کریں گے تو اچھا، اگر برا کریں گے تو برا۔ اور بھی بہت سی ایسی مثالیں تھی، لیکن میں اس کو چھوڑتے ہوئے اب آیا شادی کا مرحلہ۔ جب آپ نکاح کے لیے اتنے آ بیٹھے، انصاف سے بتائیے گا، میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، مہر دینا کیا ہے؟ واجب ہے کہ جب آپ شادی کریں تو مہر فوراً ادا کیجئے۔ جن جن کی شادی ہو گئی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سچ بتائیں کہ کس نے ابھی تک مہر ادا کیا ہے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ یہ حق ہے، وہ معاف کرے، ایک الگ چیز ہے، ایک بات کا مرحلہ ہے۔ حضور ہمارے یہاں تو یہ ہو گیا ہے کہ اگر کوئی پہلے ہی سے مہر دیتا ہے، کہتے بہت غلط ہو گیا، لگتا ہے یہ تو طلاق چاہتے ہیں۔ بتائیے، جو قانون اسلام کہہ رہا ہے کہ دینا واجب ہے، ہم نے کہا کہ اگر یہ دیں گے تو شادی ٹوٹ جائے گی۔ میرے بھائی، مہر دینے سے شادی ٹوٹے گی نہیں، انشاءاللہ جڑے گی۔ لیکن ہم میں سے یاد رکھیے، اگر ابھی تک نہیں دیا تو آج جا کے دے دیجئے گا۔ صلوات پر محمد والے محمد۔
واپس دے دے. اب تو آپ ہی کے گھر میں آ گئے, اب تو دے ہی دے گی واپس. بیچاری ایک بیوی کا یہ تو کمال ہوتا ہے, اس کو جتنا آپ دیجئے وہ واپس پلٹا کر آپ ہی کے گھر میں خرچ کر دیتی ہے, اپنے پاس نہیں رکھتی. بہت ایسی کم نکلیں گی کہ جو کہیں الگ اڑا دے, نہیں, وہ گھر ہی میں خرچ کر دیتی ہیں. لیکن یہ واجب ہے. میرے عزیزوں, اسلام یہ کہتا ہے, غور سے سنیے عزیزوں, میرے نوجوانوں غور سے سنیے گا, مہر جس وقت آپ عقد کر رہے ہیں فوراً ادا کیجیے. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, سب دکھانے کے لیے ہم مہر رکھیں, کتنا کا اتنے لاکھ رکھ دو. میں کہا بھائی حیثیت ہے, کبھی زندگی میں دے پاؤ گے؟ سب دینا کس کو ہے؟ جب پہلے ہی سے نیت بنا لیں کہ دینا کس کو ہے تو پھر وہ ازدواج صحیح نہیں ہوگا. آپ اگر, میری مائیں بہنیں جو باپ بیٹھے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے لیے سوچیں, اور جو نوجوان بیٹھے ہیں وہ اپنے لیے سوچیں کہ اپنی بیٹیوں کا مہر اتنا رکھے کہ بیٹا دے سکے. بیٹا جس کو آپ بیٹا بنا کر لا رہے ہیں وہ دے سکے, اتنا مہر نہ رکھیں کہ وہ نہ دے سکے. معصوم نے ارشاد فرمایا جتنا کم مہر تمہارے بچوں کا ہوگا اتنی ہی خوشحال تمہاری زندگی گزرے گی. یاد رکھیے میرے نوجوانوں, جو بھی شادی کرے گا باپ دے یا نہ دے, اپنی جیب میں اتنا پہلے رکھ کے لے کے جانا. پہلے سے بات کر لینا, گھبرانا نہیں. بہت مجھ سے لوگ بولتے ہیں صاحب اگر پہلے سے کریں گے کیا سوچ رہے ہیں, نہیں, کتنا چاہیے, اور یہ باپ کی مرضی سے نہیں ہوگا, یہ اس بیٹی کی مرضی سے ہوگا کہ جو پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے, وہ جتنا کہے اتنا دینا پڑے گا. اگر تم دے سکتے ہو تو قبول کرو, اگر نہیں دے سکتے تو واپس آ جاؤ, اس لیے کہ ادھار کے اوپر اس زندگی کو نہ چلانا یہ تمہاری نسل کا معاملہ ہے. ماں باپ سے میں کہوں گا پہلے سے بات کریں, کم سے کم جتنا ہو سکتا ہے اتنا رکھیں. پھر جب یہ زندگی اب بن گئی, نکاح کے ذریعے سے ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے, اب میں آ رہا ہوں اپنی گفتگو پر, جو بات کہنا ہے, وہ پہلا دن, وہ پہلا مرحلہ کہ جس میں اب آپ چاہتے ہیں کہ اپنی وہ زندگی شروع کریں کہ جس کے لیے خدا نے کہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. میں وہ آیات آپ کے سامنے حدیث پڑھوں گا جلدی جلدی, کہ شادی خدا نے رکھی ہے تاکہ مرد عورت کے لیے, عورت مرد کے لیے سکون کا ذریعہ بنے. وہ شادی اسلامی شادی نہیں ہو سکتی جو سکون ذہنی کا ذریعہ نہ بنے. اپنی شادیوں کو ایسا بناؤ کہ سکون حاصل ہو, اطمینان ہو. لہذا یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں باہر سے تانوں کے, مصیبتوں کے, مشکلات کے تھپیڑے کھا کر گھر میں داخل ہوتا تھا, اور جیسے گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا تھا فاطمہ کے چہرے پر نظر پڑتی تھی, سارے غم بھول جاتا تھا. شادی اس چیز کا نام ہے کہ جب مرد باہر سے تھکا ہارا پریشان حال آئے تو جب اس کی نگاہ اس کی بیوی کے اوپر پڑے تو اس کو سکون قلب حاصل ہو. آپ کو بیٹیاں کیسے سماج اور معاشرے کے درمیان, جب وہ رات گزر گئی پیغمبر نے مولا کائنات سے کہا, علی, دونوں سے پوچھا تھا, بیٹی سے بھی, اگر آج کا سسر یہ بات پوچھ لے تو قسم خدا کی, صلوات پر محمد والے محمد, کہا علی تم نے فاطمہ کو اپنی زوجہ کو کیسا پایا؟ کیا جواب دیا تھا مولا کائنات نے؟ میں نے عبادت میں اپنا مددگار پایا. اور جب فاطمہ سے پوچھا تو فاطمہ نے کیا جواب دیا؟ کہا بابا میں نے بھی علی کو اپنی عبادت میں مددگار پایا. تو سمجھ گئے شادی کس کو کہتے ہیں؟
جو عبادت خداوندی میں ایک دوسرے کے لیے مددگار بنے وہ ہے شادی اور اسلامی شادی. جہاں پر ایک دوسرے کے لیے کا شادی کرنا ہے تو پہلے داڑھی، صلوات پر محمد والے محمد. تو یہ اسلامی شادی نہیں ہے. بس میرے عزیزوں میں باقی باتیں بعد میں، اب میں کچھ احادیث ان کا ثواب اور آیات پڑھ کر ان کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں، پھر چند مصائب کے فقرے آپ کے سامنے. صلوات پر محمد والے محمد. قرآن مجید کی نظروں میں اس شادی کا مقصد اور ہدف کیا ہے؟ سنیں. خداوند عالم سورہ نساء آیت نمبر 28 میں ارشاد فرماتا ہے، یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. ہمارا اس عمل سے مراد خدا کہہ رہا ہے کہ میری مرضی کیا ہے کہ آسانی پیدا ہو. اسلامی شادی کون سی ہے؟ جو آسانی کا سبب بنے. وہ شادی اسلامی شادی نہیں ہو سکتی کہ چاہے لڑکے کے لیے چاہے لڑکی کے لیے مشکلات کا سبب بنے. اسلامی شادی نہیں ہوگی. دوسرا مقصد سکون قلب. خداوند عالم سورہ روم آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. خداوند عالم نے تمہارے ہی نفسوں سے تمہارے زوج کو شریک حیات کو پیدا کیا. اللہ اکبر. مرد کو عورت کے لیے اور عورت کو مرد کے لیے، دونوں ہیں، صرف بیوی کے لیے نہ سمجھیے گا. کیوں پیدا کیا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم کو سکون مل سکے. اللہ اکبر. جملہ کہنا چاہتا ہوں، جس وقت جناب آدم کو پیدا کیا گیا، خلق کیا گیا، خلق کرنے کے بعد جنت میں بھیج دیا گیا، آدم پریشان تھے، آدم بے چین تھے، اپنے دل کی باتیں کس سے کہیں. بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کے پروردگار کوئی ایسا مونس و غمخوار بھیج دے کہ جس سے میں اپنے دل کی باتیں کہہ سکوں. اس کے بعد کیا کیا خداوند عالم نے؟ جناب حوا کو پیدا کیا. تاریخ یہ بتاتی ہے جیسے ہی جناب حوا جناب آدم کے سامنے آئیں، فوراً آدم کو ایک سکون ملا، سکون قلب ملا. دیکھ کر فوراً سجدے خالق میں اپنے سر کو رکھ کر کہا، مالک تیرا شکر، تو نے مجھ کو ایسی ذات عطا کی کہ جو میرے سکون قلب کا ذریعہ بنی. تو کس لیے رکھا گیا؟ سکون قلب کا ذریعہ بنے. اور کیا ہے؟ جب ایسی شادی ہو جائے گی کہ جو سکون قلب کا ذریعہ بنے، نتیجہ کیا ہوگا؟ سنیں. خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. پھر خداوند عالم تم دونوں کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان مودت اور رحمت قرار دے گا. مودت کون سی چیز ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. صلوات در محمد والے محمد. میں نوجوان سوئیے گا نہیں. کیا؟ مودت اور رحمت. مودت بے لوث محبت کو کہ جس میں کوئی چاہت یا آرزو نہ ہو، کوئی خواہش نہ ہو. اگر ایسی ازدواجی زندگی ہوگی تو قسم خدا کی دونوں کے درمیان وہ محبت پیدا ہوگی کہ سر و تن میں جدائی ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن ہمیشہ پیغمبر جیسا انسان بھی بیوی کی محبت میں تڑپتا رہے گا. ہائے خدیجہ نہ رہی. جب سے خدیجہ آئی تھی پیغمبر کو سکون ملا تھا.
تو شادی مودت کا سبب بنتی ہے، شادی رحمت خداوندی کا سبب بنتی ہے۔ جس گھر میں اسلامی شادی ہوگی اس گھر میں رحمتیں نازل ہوں گی۔ قسم خدا کی مشکلات آتی ہیں تو آ جائیں، لیکن اس گھر کا سکون کبھی حرام نہیں ہوگا، اور جس میں اسلامی شادیاں نہیں ہوتی ان گھروں کا سکون حرام ہو جایا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اب 2-3 حدیثیں سن لیں۔ یہ جو آپ رزق کے لیے پریشان رہتے اس میں بھی جو آپ نکاح میں ہمیشہ آئے سنتے ہیں، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ تم کر کے تو دیکھو، خدا تم کو غنی کر دے گا۔ ایک شخص، چلیں انشاءاللہ حدیث کل پڑھوں گا، ایک شخص پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آنے کے بعد کہا، یا رسول اللہ بہت پریشان ہوں، گھر کے حالات سے مجبور ہوں، بتائیے کیا کروں۔ کہا پریشانی کی کیا بات ہے، شادی کر لو۔ کہ رسول اللہ پہلے ہی سے ایک گھر میں موجود ہے۔ کہا دوسری کر لو۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ بھائی آپ لوگ نہ کرنے لگے گا، ہاں صلوات پر محمد والے محمد۔ میں تو سب سے پہلے گھر سے ماں باپ ہی نکالیں گے، اور دوسری وہ ہوں گی جو ہمارے گھر میں پہلے سے بیٹھی ہیں۔ بہرحال اسلام نے اجازت دی ہے، وہ خوش نصیب ہے وہ بیوی کہ جو اپنے شوہر کا خیال رکھے۔ انشاءاللہ میں وہ باتیں بیان کروں گا۔ پیغمبر نے کہا شادی کر لو۔ کہ رسول اللہ میں تو پہلے سے کہا ایک اور کر لو۔ وہ گیا بیچارہ، پیغمبر کی بات مانی، مسلمان تھا، شادی کر لی، اور مشکلات آ گئی۔ پھر کچھ دن کے بعد آیا، کہا یا رسول اللہ یہ تو اور مشکلات بڑھ گئیں، اب تو ایک ایک ٹائم فاقہ بھی رہنے لگا۔ پیغمبر نے کہا اچھا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ کہا ایک اور شادی کر لے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو 2 ہی سے پیچھا نہیں چھڑا پا رہا ہوں، انہیں کو نہیں کھلا پا رہا ہوں، تیسری کا کہاں سے انتظام کروں گا؟ کہا نہیں جا کے کر لے۔ گیا بیچارے نے کر لی۔ پھر کچھ دن کے بعد بھاگا چلا آ رہا ہے کہ رسول اللہ یہ تو اور بھی مصیبت ہو گئی، اب تو فاقے ہی پہ فاقے چل رہے ہیں۔ کہا اچھا ایسی بات ہے؟ کہا ایک شادی اور کر لے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کہاں کر لے؟ اس نے شادی کی۔ اب جو یہ بیوی آئی یہ عقل مند تھی، باہوش تھی۔ جیسے گھر میں آیا اس نے گھر کے حالات کو دیکھا، کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا میں محنت مزدوری کرتا ہوں، سبزی بیچتا ہوں۔ کہا اچھا یہ کام کرتے ہو؟ کہا ٹھیک، جاؤ آج تم سبزی لینے جاؤ۔ وہ سبزی لے کر کہا دیکھو جب بیچ کر واپس آنا شام میں تو جتنا پیسہ تم کو ملے گا وہ مجھ کو لا کر دینا پہلے۔ وہ گیا، اس نے اپنا محنت کی، کرنے کے بعد واپس آیا، جتنا پیسہ ملا تھا اس نے لا کر اس کو دیا۔ اس نے اس میں سے 1 درہم نکالا اپنے پاس رکھا، بقیہ اس کو دیا، اور دینے کے بعد کہا اس میں سے 1 درہم الگ کرو، یہ آج کے گھر کے خرچ کے لیے، اور یہ جو اتنا بچا ہے اس سے کل تم اور سبزی لے کر آنا وہ بیچنا۔ اس نے کام شروع کیا۔ دوسرے دن پھر یہ ہوا، اس نے 1 درہم پھر نکال کے اپنے پاس رکھا، کچھ گھر کے لیے کہا کہ اتنا رکھو، اور بقیہ سے پھر سامان۔ دھیرے دھیرے وہ یہ اپنے کاروبار اس طرح سے بڑھاتا رہا۔ جب اس کے پاس اتنا پیسہ، اتنی درہم 10 یا 12 تاریخ میں ہے کہ جب اتنی درہم ہو گئی تو اس نے ایک دن اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھو اب تم کو سبزی اپنے سر پہ اوپر نہیں لے کر جانا ہے۔ کہا پھر کیا کروں گا، میرے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ کہا یہ جو میں روزانہ 1 درہم رکھتی تھی یہ 10 لو، اس سے ایک ٹھیلا خریدو۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ کہا تم اس پہ لا کر اب بیچنا۔ اس نے وہ شروع کر دیا۔ کہا پھر اسی طرح سے وہ روزانہ اب 2 درہم رکھنے لگی۔ کہا جب پھر کچھ دن گزرے تو اس نے کہا کہ دیکھو ابھی بھی تم یہ ٹھیلا جو ہے لے کر چاروں طرف پھرتے ہو، اب تم کو چاروں طرف پھرنا نہیں ہے، اب تم اپنے لیے ایک ٹھیا ڈھونڈو۔
کوئی جگہ معین کرو کہ جہاں پر تم اپنی دکان کھول سکو. کہا بندے خدا میں اتنا پیسہ کہاں سے لے کر آؤں گا؟ کہا تم پریشان نہ ہو، یہ لو. اس نے دیا، اس کو کاروبار آگے بڑھا. کچھ دن کے بعد آیا اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ کے اس کام نے تو کمال کر دیا. تو پیغمبر نے کہا کہ سنو، ہر انسان کے گھر جو بھی آتا ہے وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے. جب کوئی شریک حیات انسان کو ملتی ہے یا ملتا ہے تو پھر بس دیکھنا یہ ہے کہ تم کو اپنا نظام زندگی بنانا کیسے ہے. جیسے تم اپنا نظام بناتے چلے جاؤ گے، اگر مرتب کر کے آگے بڑھو گے تو خدا تم کو ترقی عطا کرے گا، تمہارے فقر و فاقے کو دور کر دے گا. تو میرے نوجوانوں گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا. جو ماں باپ یہ کہتے ہیں ابھی نوکری نہیں لگی، ابھی بزنس نہیں ہوا، ابھی گھر نہیں بنا، ابھی فلاں نہیں بنا، اس سے پہلے کہ بچے گناہوں میں مبتلا ہو اپنے بچے کو حلال طریقے سے وہ ذریعہ بتا دو تاکہ حرام سے بچ جاؤ. پھر خدا تم کو وہ خود نعمت عطا کرے گا کہ غربت دور ہو جائے گی. بس عزیزوں، میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں نے ختم کر دی اپنی گفتگو. اور پھر جب اس کے نتیجے میں جو اولاد آئے گی وہ اولاد ہوگی کہ جو صالح ہوگی. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج جن بچوں کا غم منانے کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں جناب عبداللہ کی زندگی کے متعلق کچھ بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر انشاءاللہ. میرے عزیزوں، میں نے ایک دن جناب محمد ابن ابی بکر کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا تھا کہ ان کی والدہ جناب اسماء بنت امیس ہیں. جناب عبداللہ کی والدہ بھی اسماء بنت امیس ہیں. جناب جعفر طیار کی بیوی اسماء بنت امیس حبشہ میں 3 بیٹے ان سے پیدا ہوئے، جن میں سب سے بڑے جناب عبداللہ تھے. حبشہ کی زرزمین پر سب سے پہلا مسلمان بچہ پیدا ہونے والا جناب عبداللہ ہے. اس کے بعد وہاں پر اسلام کا پرچار کر کے جناب جعفر واپس آئے، جنگ موتا میں شہید ہوئے. تب تک یہ بچے چھوٹے چھوٹے تھے. میرے عزیزو پتہ ہے جب جنگ موتا میں جناب جعفر کی شہادت ہو گئی ہے تو پیغمبر جناب اسماء کے گھر آئے. جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا نا، پیغمبر زمین پر بیٹھ گئے. جناب عبداللہ آئے، فوراً پیغمبر نے جناب عبداللہ کو اپنی سینے سے لگایا. لگانے کے بعد کہا میرے بچے سلامت رہے. اور بعض روایت میں ملتا ہے کہ ایک جگہ جناب عبداللہ کچھ برتن مٹی کے بنا رہے تھے اور اس کو کہہ رہے، پیغمبر نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں مٹی کے برتن بنا کر فروخت کر رہا ہوں، بیچ رہا ہوں. پیغمبر نے دعا دی، خدا تجھ کو کبھی تیری تجارت میں نقصان نہ کرے. اللہ اکبر. بس میرے عزیزوں، 3 بیٹوں کو وہاں پر جناب اسماء نے پروان چڑھایا. تینوں اہل بیت کی محبت میں قربان ہوئے. ان میں ایک جناب عبداللہ. بس ان کے کردار کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بنت زہرا بنت علی جناب عبداللہ کی زوجہ ہیں. 4 بیٹے تھے جناب عبداللہ کے. 2 کو جناب عبداللہ نے جناب زینب کے ساتھ. میرے عزیزو آپ نے مصاحب سنے، میں انشاءاللہ کچھ تھوڑی سی دیر مصاحب پڑھنا چاہتا ہوں، وقت بھی بہت ہو گیا لیکن سنیں غور سے. میرے عزیزو جب جناب عبداللہ نے مولا کائنات سے کہا یا علی میں زینب سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے اسلامی شادی. ایک مرتبہ مولا کائنات نے جناب عبداللہ کو اوپر سے نیچے تک دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا عبداللہ مجھے تمہارا رشتہ قبول ہے، لیکن میں پہلے اپنی بیٹی سے پوچھ لوں.
بیٹی سے پوچھا، بیٹی نے جواب دیا بابا جو آپ کی مرضی وہ زینب کی مرضی، میں آپ کی مرضی سے ہٹ کر نہیں چل سکتی، بابا جہاں آپ بہتر سمجھیں۔ جناب عبداللہ نے مولا کائنات نے عبداللہ سے کہا عبداللہ ہم نے تمہاری درخواست کو قبول کیا، لیکن اب علی تم سے ایک وعدہ کرنا چاہتا ہے، تم علی سے ایک وعدہ کرو۔ کہا علی، کہا مولا کیا؟ کہا میرا ایک وعدہ، مجھ سے ایک وعدہ کرو، وعدہ یہ ہے کہ جب میرا لال حسین مدینہ چھوڑ کر جانے لگے اور میری بیٹی اس کے ساتھ جانا چاہے تو زینب کو روکنا نہیں۔ عبداللہ یہی مہر بھی ہوگا، یہی سب کچھ ہے، اگر تمہیں یہ شرط منظور ہے تو کہو بسم اللہ، اور اگر شرط منظور نہیں تو پھر علی کو بھی یہ۔ عبداللہ نے کہا مولا جیسی آپ کی مرضی، وہ شہزادی ہے، میں تو ان کو شہزادی بنا کر رکھوں گا، میری کیا حیثیت کہ زینب کچھ کہے اور میں اس کو عزیزوں وہ وقت آیا کہ جب حسین جانے لگے، ایک مرتبہ زینب نے آ کر کہا بھیا بہن بھی تمہارے ساتھ چلے گی، یہ دیکھو یہ ہے خاندان بنی ہاشم، یہ ہے حقوق کا اعتبار اور کس طریقے سے حقوق کا وہ کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا بہن دل تو میرا بھی چاہتا ہے کہ حسین تم کو لے کر جائے، لیکن بہن اب تمہارے اوپر تمہارے شوہر عبداللہ کا حق ہے، میں تمہیں بغیر ان کی اجازت کے نہیں لے کر جا سکتا۔ میرے عزیز و تاریخ نے بتایا کہ اس وقت جناب عبداللہ بیمار تھے، غش کے عالم میں تھے۔ زہرا جناب زینب گھر میں آئی، آنے کے بعد اپنے شوہر کے پائے بیٹھی، بیٹھنے کے بعد دھیرے دھیرے سے اپنے شوہر کے پیروں کو دبانا شروع کیا، اپنے شوہر کے پیروں کو دبانا شروع کیا اور آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے۔ جیسے ہی پیروں کے اوپر آنسو ٹپکے، ایک مرتبہ عبداللہ نے آنکھ کھولی کہ شہزادی تم اور عبداللہ کے پیروں میں نہیں، یہ گناہ نہ کرو، مجھ کو اس گناہ میں مبتلا شہزادی کھڑی ہو، تمہاری جگہ میرا سرحانہ ہے، پائیدی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے عبداللہ کے پیروں پر ہاتھ رکھ کر کہا عبداللہ لیٹے رہو، آج زینب تم سے کچھ مانگنے آئی ہے، عبداللہ منع نہ کرنا۔ انشاءاللہ بہت مصاب ہوں گے، آپ بہت گریہ کریں گے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی زینب نے یہ کہا کہ آج میں تم سے کچھ مانگنے آئی، ایک مرتبہ عبداللہ شہزادی آپ مانگ نہیں، آپ حکم کریں، میں تو تمہارے خادم کی حیثیت سے ہوں، آپ فاطمہ کی نور نظر، علی کی لخت جگر ہے، حسن و حسین کی بہن ہے، شہزادی آپ مانگے نہیں۔ اللہ میرا دل کہتا ہے جب عبداللہ نے یہ کہا ہوگا اور زینب نے بازاروں میں مانگ کر کہا ہوگا ارے ہے کوئی جو زینب کو چادر دے دے، تو شاید عبداللہ یاد آئے گے، کہا ہوگا عبداللہ دیکھو زینب کو کسی سے، کہا زینب کیا چاہتی ہو؟ کہا عبداللہ تم نے سنا ہے کہ میرا بھائی وطن چھوڑ کر جا رہا ہے؟ کہا ہاں میں نے سنا ہے شہزادی۔ کہا تو عبداللہ بس میری تم سے درخواست یہ ہے کہ زینب کو بھی اجازت دے دو کہ ان کے ساتھ جائے۔ ایک مرتبہ جیسے عبداللہ نے سنا تو عبداللہ ابھی کچھ کہنے والے تھے، زینب نے کہا عبداللہ پہلے میرا ایک جملہ سن لو، میری ایک بات سن لو تب کوئی جواب دینا۔ کہا بتاؤ شہزادی کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا عبداللہ اگر تم نے اجازت نہ دی تو اتنا یاد رکھنا ادھر حسین مدینے سے نکلے گا، ادھر زینب کا جنازہ گھر سے نکلے گا۔ بس جیسے ہی زینب نے یہ فقرہ کہا، ایک مرتبہ عبداللہ نے زینب کا ہاتھ پکڑ کر کہا شہزادی آپ کو نہیں معلوم، آپ کے بابا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا جب میرا لال جانے لگے تو زینب کو ساتھ بھیج دینا۔ بس میرا عزیزو لو زینب
چلی. اب جب زینب چلی تو میرے عزیزو بعض روایات میں ہے کہ مدینے سے نکلی تھی تب دیے, بعض میں ہے کہ جب مکہ عبداللہ آئے تھے اور مکے سے چلے تھے تب تم ان دونوں بیٹوں کو زینب کے حوالے کیا تھا. میرے عزیزو عبداللہ نے چاہے جہاں پر بھی دیا اپنے دو بیٹوں کو زینب کے حوالے کر کے کہا زینب زینب مجھے معلوم ہے حالات بہت خراب ہے, میرے آقا حسین کے اوپر وقت مصیبت آئے گا. اے زینب ارے جب حسین پر کوئی وقت آئے اور اکبر کی جان کی تو سنو زینب, ارے اکبر سے پہلے میرے ان بچوں کو اکبر کے اوپر سے صدقہ اتار دینا, ایک اپنی طرف سے صدقہ دینا, ایک عبداللہ کی طرف سے. عزیزو لوگ زینب اون محمد کو لے کر میدان کربلا میں آ گئی. میرا عزیزو ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں اور اسی پر آپ انشاءاللہ تابوت کی زیارت بھی کریں گے. میرے عزیزو جب زینب کربلا کے میدان میں لے کر آ گئی, شب کے سناٹے میں اپنے بچوں کو سمجھا رہی تھی میرے لال کل اکبر کے اوپر قربان ہو جانا, دیکھو بھائی حسن کی نشانی پامال نہ ہونے پائے, بھیا حسین کی نشانی خاک میں ملنے نہ پائے. میرے بچوں اپنے آقا کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دینا. ہاں عزادارو زینب نے سمجھایا. پھر صبح کے وقت کیسے اجازت دی, بس اب میں زیادہ تفصیلی نہیں پڑھنا چاہتا. صبح کے وقت کیسے حسین نے اجازت دی, حسین سے یہ دونوں بچے اجازت لے کر چلے. جب اجازت لے کر چلے تو میدان کربلا میں آئے. جب دونوں بچے جنگ کرتے کرتے نہر فرات پر پہنچے, بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے, چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے ایک جملہ کہا, بھیا محمد کاش ہم مشکیزہ ساتھ لائے ہوتے تو سکینہ کے لیے پانی لے کر جاتے. ارے لڑتے لڑتے وہ بچے یاد آنے لگے جو کربلا کے میدان میں ابھی خیموں میں تھے. عزیزو لو بچے لڑتے لڑتے زمین کربلا پر جب آئے تو ایک مرتبہ بچوں نے اپنے ماموں کو آواز دی. عزیزو تاریخ نے بتایا کہ حسین کس کو عباس کے ساتھ میدان کربلا میں آئے. عزیزو جب عباس کے ساتھ میدان کربلا میں آئے اور بھانجوں کے سرحالے بیٹھے, حسین نے سر جھکا کے کہا میرے بچوں معاف کر دینا. لو عزیزو اب تیار ہو جاؤ, کچھ اور بھی پڑھنا چاہتا تھا. ارے ان بچوں کے تابوت تمہارے سامنے ہے جو اب زیارت کے لیے آ رہے ہیں. ایک مرتبہ عزیزو عباس نے اور امام حسین نے ارے بچوں کے جنازوں کو اٹھایا. ارے کسی نے جا کر زینب سے خیمے میں کہا زینب تیرے بچے آ گئے. ارے زینب نے کہا میں نے آنے کے لیے نہیں بھیجا تھا. تو پلٹ کر کہا ارے دیکھ تو لو زینب کیسے آئی ہے. ارے جب خیمے میں آئے تو کیا دیکھا, خون میں نہائے بچے پڑے ہیں. ارے ایک مرتبہ بچوں کے درمیان بیٹی, ایک ہاتھ ان کے سینے پر, دوسرا ہاتھ دیکھیں